رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں یہ اسٹوڈنٹس آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں 3 باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1 اس کا میننگ، بہت مہربان رحم والا۔ دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں رحمان اور رحیم۔ یہ تو الف لام ہے اسٹارٹ میں، یہ بھی الف لام ہے، یہ بھی الف لام ہے۔ اس کے علاوہ رحمان میں 5 حروف ہیں، را ہا میم الف نون۔ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ در حقیقت الف ہوتا ہے، تو را ہا میم الف نون یہ 5 حروف ہیں، اور رحیم میں را ہا یا میم 4 حروف ہیں۔ تو میننگ دونوں کے سیم ہے، لیکن ایک میں 5 حروف ہیں، ایک میں 4 حروف ہیں۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دیکھیں عربی کا اصول ہے کہ اگر ایک لفظ میں حروف زیادہ ہوں تو اس کا میننگ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حروف کا زیادہ ہونا معانی کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو رحمان کا مطلب ہے کہ دنیا پر رحم کرنے والا، کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا، دنیا پر رحم کرنے والے۔ تو دنیا میں چونکہ مسلمانوں پر بھی رحم ہوتا ہے، دنیا میں کافروں پر بھی رحم ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر بھی رحم کرتا ہے، اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے، دنیا میں ہر بندے پر رحم ہے۔ تو اس لیے دنیا میں چونکہ افراد زیادہ ہیں تو اس میں میننگ زیادہ ہے۔ رحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے یا رحیم الآخرہ، اے آخرت میں رحم کرنے والے۔ تو آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم ہوگا، تو دنیا میں مسلم پلس کافر ہر بندے پر دنیا میں رحم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں صفت رحمان کا ظہور ہے، آخرت میں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تو رحمان میں حروف زیادہ، رحمت کا مطلب بھی زیادہ کیونکہ دنیا میں افراد زیادہ ہے، اور رحیم میں حروف 4، تو رحمت کا میننگ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور مسلمان ظاہر سی بات ہے کم افراد کے اعتبار سے مسلمان کم ہیں جب ہم کافروں کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 کہ رحمان اور رحیم، الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کیوں ہے؟ اصل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں جو کہا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے تمام جہانوں کو پالنے پر؟ نہیں، بتایا گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی رعایا کو کھلائیں گے پلائیں گے تو کام چلے گا، ادروائز نہیں چلے گا۔ تو دنیاوی بادشاہوں کی مجبوری ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں۔ رب تعالیٰ تمام جہانوں کو صرف اپنی رحمت سے پالتا ہے۔ نمبر 3 کہ الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو جو جتنی حمد کرے گا وہ اتنا زیادہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں ان کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔